اگر آپ ذی الحج کے چوتھے دن چلتے پھرتے صرف یہ 4 کلمات پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی گناہ ایسے جھاڑ دے گا جیسے درخت سے سوکھے پتے گرتے ہیں، اور آپ کا میزان عمل نیکیوں سے بھر جائے گا۔ وہ کون سے کلمات ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک۔ حدیث پاک کے مطابق یہ کلمات باقیات اور صالحات ہیں، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی نیکیاں۔ ان کو پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے انشاءاللہ۔ آپ نے پورے دل سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے 4 ذی الحج کے دن۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت فضیلت اور برکت والے ہیں، جن میں کی جانے والی عبادت اور دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ 4 ذی الحج کے دن رزق میں برکت، حاجت پوری ہونے اور گناہوں کی معافی کے لیے یہ ایک وظیفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ چوتھے دن کی مخصوص تسبیحات۔ ذی الحج کے پہلے عشرے میں روزانہ آپ نے زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور کچھ مخصوص وظیفے ہر ایک دن کے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو آپ نے ان وظیفوں کو لازمی کرنا ہے اور آگے شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی ان دنوں سے، ان وظائف سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں وظیفہ۔ آپ نے ذی الحج کے چوتھے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یا پھر اچھے سے وضو کر کے آپ چلتے پھرتے بھی ان وظیفے کو کر سکتے ہیں، ان تسبیحات کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے یہ 4 تسبیحات لازمی کرنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اگر آپ مال و دولت، کاروبار میں برکت یا کسی خاص حاجت کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو 4 ذی الحج کے دن کسی بھی فرض نماز، خصوصاً عشاء یا فجر کے بعد یہ عمل کریں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور اس کے علاوہ درمیان میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد اور رزق کی فراخی کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، اپنے اللہ سے مدد مانگے، اور دیکھیں وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ 5 وقتی نماز کی پابندی لازمی کریں، اگر ممکن ہو تو ذی الحج کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھیں، کیونکہ ان دنوں کے روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ذکر و اذکار کر کے اپنے اللہ کو منا سکتے ہیں، اپنے اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ ذی الحج کے چوتھے دن اس وظیفے کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان 4 کلمات کو باقیات اور صالحات کہا گیا ہے۔ ان وظیفے سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کلمات کے پڑھنے سے انسان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ دل کو پاک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ میزان عمل کا بھر جانا، فائدہ الحمدللہ اور سبحان اللہ ایسے کلمات ہیں جو قیامت کے دن انسان کے نیک اعمال کے ترازو کو نیکیوں سے بھر دیں گے۔ چونکہ ذی الحج کے دنوں میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے ان کا اجر اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ جنت میں پودا لگنا، فائدہ جب آپ ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھتے ہیں تو جنت میں آپ کے نام کا ایک خوبصورت درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تمام نفلی عبادات سے افضل ہے یہ۔ فائدہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان دنوں میں اللہ کو تکبیر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کثرت سے سنانا سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ذکر ان دنوں میں عام نفلی عبادتوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ جو زبان اللہ کے حمد اور پاکی بیان کرنے میں مصروف رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیاوی ضرورتیں، رزق، صحت اور سکون بغیر مانگے بھی پوری فرما دیتا ہے، اور اسے ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے اس دن کا یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کرنا ہے، تاکہ سب اپنے گناہوں کو معاف کر سکیں اور اپنی حاجتیں پوری کروا سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی یہ ثواب کما سکیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔